آج کل ہر بندہ ہی پریشان ہے۔ آپ کسی سے بھی ملیں وہ آپ سے یہی کہے گا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، وہ مسئلے ہیں۔ ان مسئلوں کی جو 90% ریزن ہے نا وہ یہی ہے، کم وسائل، بڑھتی مہنگائی۔ ہر انسان بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے نا پریشان ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے کم وسائل میں بہترین گھرداری کو سنبھالنے کی ٹپ شیئر کی تھی کہ آپ لوگوں نے بہت پسند کی تھی۔ اچھا یہاں پہ نا اپنی روٹین پہ آ جاتے ہیں۔ صبح سے اتنی تیز بارش ہو رہی تھی نا کہ جو سیڑھیوں کا لینٹر ہے نا وہاں سے پانی ٹپکنا شروع ہو گیا تھا۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے ملک پہ رحم کرے۔ اتنی بارشیں ہو رہی ہیں، اوپر سے حالات آگے ہی مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اوپر سے یہ جو سیلاب کا ہو گیا ہے نا مسئلہ، تو اس کے بعد جو مہنگائی بڑھنی ہے نا تو جو بیچارہ غریب ہے نا تو وہ تو ویسے ہی آگے پتہ نہیں اپنی دال روٹی کیسے پورا کر رہا ہے، اور اوپر سے اتنی زیادہ یہ مسئلے لائف میں چل رہے ہیں۔ خود ان مسئلوں کی وجہ سے پریشان ہوتی ہوں نا تو میرے مائنڈ میں خود ہی ٹاپک آ جاتا ہے کہ اس طرح کے مسائل اگر مجھے فیس کرنے پڑ رہے ہیں تو میری بہت سی پیاری ایسی بہنیں ہیں جن کو جو کم وسائل میں رہ کے نا اپنی زندگی کو گزاری ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈپریسڈ، پریشان اور ایگزائٹی میں چلی جاتی ہیں۔ اور بس میری آج کی ویڈیو بنانے کی کوشش یہی ہے کہ آپ اپنی ٹینشنز کو، پریشانیوں کو کیسے کم کر سکتی ہیں۔ دیکھیں جو ٹینشن ہے نا یہ زندگی کا حصہ ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جب تک میں کہتی کہ انسان ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ ٹینشنیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو ان ٹینشنوں کو کم کرنے کے لیے کچھ ایسی ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے آپ کو فائدہ بھی ہو اور آپ اپنی زندگی میں مطمئن اور پرسکون طریقے سے ہر چیز کو مینج کر سکیں۔ جو ہاؤس وائف ہوتی ہے نا اس کا پرسکون رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم ان میرڈ ہوتے ہیں نا تو اپنی ماں کو جب پریشانی کی حالت میں دیکھتے ہیں نا کہ گھر کے خرچوں کو، ہر چیز کو، ہمیں نا بہت ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ امی ایسے کیوں کرتی ہیں، امی یہاں سے پیسے کیوں بچاتی ہیں، امی وہاں سے پیسے بچا لیتی ہیں۔ تب ہمیں نا اتنا پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب ذمہ داریاں ہمارے سر پہ پڑتی ہیں نا تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گھر کو چلانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ بس ہم باتیں کرتے ہیں لیکن جب ہمارے اوپر آتی ہے نا کوئی چیز تب ہمیں ریلائز ہوتا ہے کہ یہ چیزوں کو لے کے چلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا آج نا میں بنا رہی تھی رول پراٹھا، کیونکہ بچوں نے فرمائش کر دی تھی کہ ہم نے باہر کا کھانا کھانا ہے، لیکن وہی نا کہ اگر ہم روز روز باہر کا کھانا کھانے لگ جائیں تو اپنے گھر کے جو خرچوں کو کیسے کنٹرول کریں گے۔ یہ فرسٹ ہیبٹ ہے جس کو آپ فالو ضرور کریں کہ اپنے جو باہر کے کھانے ہیں نا اس کو کنٹرول کریں۔ کوشش کریں کہ مہینے میں ایک بار یا 15 دن بعد ایک بار آپ ضرور باہر سے کھائیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بالکل ہی چھوڑ دیں، نہیں، ہر انسان کا میں کہتی ہوں کہ دل ہوتا ہے، چاہے وہ کم وسائل میں ہو یا زیادہ اس کے پاس آمدن ہو، لیکن جو دل ہے نا اس کو ہم کبھی میں نہیں مار سکتے، لیکن اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشوں کو تھوڑا سا کنٹرول کر کے اگر ہم چلیں نا، ایک بیلنس رکھ کے چلیں نا تو لائف اتنی زیادہ مشکل نہ ہو۔ جن کے پاس کم وسائل ہوتے ہیں نا تو ان کے جو میں کہتی ہوں کہ ضرورتیں ہیں نا وہ بھی کم اور جو خواہشیں ہیں نا وہ بھی کم۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کوئی ایسی سوشل میڈیا پہ چیز دیکھ لیتے ہیں یا کچھ ایسا کسی کو پہنا اوڑھا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا فوراً سے دل کرتا ہے کہ ہم لے لیں۔ تو یہ بھی کوشش کریں کہ اپنے نا اس ٹائم اپنا جو دل ہے نا اس کو کہیں نہ دبا لیا کریں، اپنی خواہشوں کو کہیں نہ دبا لیا کریں کہ جو ضرورت کی چیز ہے نا اس کو پہلے فوکس کریں، کیا ضروری ہے وہ لیں۔ لیکن جو خواہشیں نا کبھی کبھی ہمیں بانٹنی پڑتی ہیں، کیونکہ جو مسائل ہم کم وسائل میں رہ کے زندگی کو گزارنا ان کو ہی پتہ ہے، جو نا فیلڈ میں یا اس ماحول میں اپنی زندگی کو لے کے چل رہے ہیں، اس کو بیلنس رکھنا، ہر چیز کو کنٹرول کرنا، اپنی خواہشوں کو بہت مشکل ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور کہوں کہ جو خواہشیں نا انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، تو وہ تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے اوپر یہ کہ ہم اپنی ضرورتوں کو کیسے اچھے سے پورا کر سکیں۔ اگر آپ اچھے سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں نا تو آپ، میں کہتی ہوں کہ دنیا کے نا بہترین انسانوں میں سے انسان ہے جو اپنی ضرورتوں کو بہترین طریقے سے پورا کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے کہ آپ اپنی ضرورتوں کو بہت بیلنس رکھ کے چل رہے ہیں اور کسی کے سامنے آپ کو ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ اور تیسری ٹپ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ شیئر کروں کہ جب بھی آپ اپنی مہینے کی انکم یا کوئی بھی آپ ڈیلی بیسس ہیں تو تھوڑے تھوڑے پیسے نا آپ ضرور سیو کیا کریں۔ اپنی جو اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ حالات ویسے ہو جاتے ہیں کہ بعض ٹائم انسان کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے لیکن کسی سے ہمیں مانگنے نہ پڑے، کیونکہ یہ جو مانگنے کا سسٹم ہے نا یہ اللہ کی ذات تک محدود رہے تو بہت سی انسان پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان سے ہم مانگتے ہیں نا تو ایک بار کوئی دے دیتا ہے، 2 بار دے دیتا ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ انسان دے کے نہ جتلاتا ہے، لیکن رب کی ذات ایسی ہے جو دے کے جتلاتی نہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نا تھوڑی سی اپنی
اپنی پلاننگ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا یہاں پہ نا آج میں نے بنائے تھے رول پراٹھے، اور یہ سنڈے کا دن تھا، بچوں نے فرمائش کر دی تھی باہر کا کھانا کھانا ہے، لیکن میں نے اپنی سمجھداری سے میں نے کہا جہاں ہم نے 2000 کا یا 2500 کا باہر سے کھانا کھانا ہے نا، تو وہی آپ گھر میں بس میں آپ لوگوں کو نا مزے کے رول پراٹھے بنا کے دیتی ہوں۔ ایک تو ہیلدی بھی ہوں گے، دوسرے صاف ستھرے بھی ہوں گے، اور تیسری بات یہ کہ اس میں آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ بہت زیادہ پیسے آپ نے ویسٹ کر دیے ہیں۔ آپ باہر کا ایک رول پراٹھا لے کے آتے ہیں نا تو 400 450 روپے کا ملتا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ گھر پہ آپ 500 میں کتنے زیادہ پراٹھے بنا لیتے ہیں، ساری چیزیں یہ گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ میری باتوں کے ساتھ ساتھ آپ نے رول پراٹھے کی ریسیپی بھی دیکھ لی ہوگی، یہ ضرور گھر پہ بنائیں، بچوں کو بہت پسند آئیں گے، بچوں کو کیا آپ کے ہسبینڈ کو بھی بہت پسند آئیں گے، بھائی کو، بھابا کو، جو بھی گھر پہ ہیں مرد حضرات، ان کو بھی بہت پسند آئیں گے، کیونکہ جب اس طرح کی چیز ہم گھر پہ بناتے ہیں نا تو ایک تو برکت بھی ہوتی ہے اور صاف صفائی بھی ہوتی ہے۔ تو ضرور اس طرح کی چیزوں کو نا آپ فوکس کیا کریں کہ جو چیزیں آپ گھر پہ بنا سکتی ہیں نا تو اس کو ضرور بنایا کریں۔ بس تھوڑی سی آپ کی محنت لگنی ہے، لیکن یہ ہے کہ کتنے زیادہ آپ پیسوں کو سیو کر لیتی ہیں، وہی یہ کوشش کیا کریں کہ ان پیسوں کو نا آپ تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیا کریں۔ جہاں پہ آپ نے 2-2.5 ہزار لگا کے باہر سے کھانا منگوانا تھا یا باہر جا کے کھانا تھا، جہاں پہ آپ نے 2-3 ہزار لگانا تھا نا، اس میں سے آدھی قیمت میں آپ گھر پہ اتنا اچھا طریقے سے نا لنچ یا بچوں کو خوش کرنے کے لیے نا اچھی اچھی چیزیں بنا کے دے سکتی ہیں۔ تو بہت ساری ایسی ریسیپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں جو بالکل ریسٹورنٹ جیسا ٹیسٹ دیتی ہیں۔ تو یہ آپ ضرور کوشش کریں کہ اپنے گھر کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے نا آپ نے تھوڑی سی اسٹرگل کرنی ہے۔ جہاں پہ آپ اتنی زیادہ اسٹرگل کر رہی ہوتی ہے نا تو تھوڑی سی یہ بھی کر لیا کریں۔ ہر کسی کا دل ہوتا ہے، میں مانتی ہوں کہ دل کرتا ہے کہ باہر کا کھائیں، کچھ ایسے انجوائے کریں، لیکن جب محدود مسائل ہونا تو پھر ہر چیز کو مینیج کر کے بھی زندگی کو پرسکون بنایا جا سکتا ہے۔ اچھا یہاں پہ نا اب یہ جو ہے نا میری روٹین آپ آ جاتے ہیں ربیع الاول کے بعد آپ ہی کے گھر میلاد تھا، یعنی کہ ربیع الاول والے دن نا آپ ہی کے گھر میلاد تھا، تو میلاد سے بس جب فارغ ہوئے اور گھر آئے، بس رات کو میں سو گئی تھی، صبح اٹھی کپڑے وغیرہ جو تھے نا وائٹ کلر کے تھے سرف میں سے نکال لیے تھے، اور بس ابھی میں ان کو جو ہے سمیٹنے لگی تھی۔ بچے اسکول وغیرہ چلے گئے ہوئے تھے، اور میں نے کیا کرنا ہوتا ہے، میرے پاس نا اتنا زیادہ اب کوئی ٹائم ہوتا ہے نا کہ دن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اور کام میرے سارے صبح صبح ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ربیع الاول کی میں نے شاپنگ آپ لوگوں کے ساتھ پہلے شیئر نہیں کی کیونکہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو ولاگ بن نہیں سکا، اور یہ ربیع الاول کے بعد آپ میرا ڈریس دیکھ لیں۔ اچھا یہ جو ڈریس تھا نا یہ میں نے آن لائن بنوایا تھا، یہ ٹک ٹاک پہ ان کا پیج ہے آن لائن بیوٹی مارٹ کے نام سے، ان کے پاس اتنے پیارے پیارے کوئی ڈریس ہے نا بچوں کے لحاظ سے نا، اور اتنے کم پرائس میں نا آپ کو یہ دیتی ہیں، لیکن ان کا کام اتنا کوئی پیارا ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ جب میں نے یہ ڈریس دیکھا تھا نا تو میرا دل اتنا خوش ہو گیا کہ اتنا پیارا بھی کوئی کام کر کے دیتا ہے، اور بہت پیارے، اتنی نیٹ سٹچنگ اور اتنا اوپر زبردست قسم کا کام تھا۔ اور میرا ڈریس تو ہو گیا تھا خراب، جیسے کہ میں نے بتایا تھا لاسٹ ولاگ میں کہ میرا جو درزن ہے ڈریس تھا نا، میں نے اس کو لانگ شرٹ بولی تھی کیونکہ ٹرینڈ میں چل رہی ہے لانگ شرٹ، لیکن اس نے میری جو شرٹ تھی نا بالکل چھوٹی سی کر دی تھی، اور میں نے وہ بالکل مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ پھر میں گئی بازار، میرا موڈ تھوڑا آف تھا، پھر ہسبینڈ نے نا مجھے یہ والا ڈریس دکھایا، اور یہ ڈریس تھا نا یہ لولو سر کے برانڈ کا ہے، اور اتنا زیادہ یہ وائرل ہوا ہوا نا، اس کی جو ہے نا کاپیز بھی آئی ہوئی ہیں، یہ آپ کو کم پرائس میں بھی مل جائے گا، لیکن یہ جو اوریجنل ہے نا یہ کافی مہنگا ہے، 6000 کا ہے، لیکن میں نے نا یہ اوریجنل نہیں لیا، یہ جو تھا نا یہ تقریباً 3500 کا مجھے ملا ہے، یہ اس کا نا یعنی کہ کاپی ہے، اور یہ ڈریس اتنا پیارا لگ رہا تھا نا پہنا ہوا، بہت ہی پیارا۔ اچھا میلاد تھا نا تو میلاد کے لحاظ سے نا سمپل تھا، اوپر سے کلر اس کے وائٹ اور ساتھ میں پلم کلر آ گیا تھا، تو نا بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ تو یہ والا جو ڈریس ہے نا آپ ضرور آن لائن بیوٹی مارٹ بائی حرم کے نیم سے ان کا پیج ہے، ضرور جو ہے نا وزٹ کیجیے گا۔ یہ کوئی پروموشن نہیں میں کر رہی، لیکن یہ ہے کہ جن کا کام اچھا ہونا میں کہتی ہوں کہ انہیں پروموٹ کرنا چاہیے، جو اسمال بزنس اپنا لے کے چل رہی ہیں، اپنے کام کو اتنے اچھے سے کر رہی ہیں نا تو اس کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے۔ اچھا میں آپ لوگوں کے نا اب ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ نا وائٹ ٹراؤزر تھا میری بیٹی کا، اور اس کے اوپر نا فلاور جو کلیاں ہوتی ہیں نا اس کو پتیاں بہت زیادہ جو آپ کو پتہ میلاد پہ ہوتی ہیں، تو فلاور جب انہوں نے سارے آپ کو پتہ پتیاں جب نچھاور کرتے ہیں تو بچے جب بیٹھ جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ میرے بیٹے کی بھی شرٹ کے اوپر ایسے نا وہ فلاور کے داغ سے لگ گئے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا میں اس کو کیسے ریموو کروں کیونکہ اتر ہی نہیں رہے۔ میں نے گھر آ کے جلدی سے انہوں نے سرم میں سے نکالا بھی، لیکن وہ اسٹین جو ہے نا وہ کپڑے کے اوپر نا بالکل پکے سے ہو گئے ہیں۔ اب کچھ بتائیں مجھے میں کیسے اتاروں، کیونکہ فرسٹ ٹائم اس نے پہنا تھا اور وہ اتنی زیادہ روئی نا۔ بس ظاہر ہے بچوں کو اپنی چیزوں سے نا بڑا پیار ہوتا ہے، میں اتنا اس
کو चुप भी करवा रही थी कि हो जाएँगे साफ़, कहती मम्मा मेरा फ़ंक्शन ख़राब हो गया। कुछ इस तरह से ना वो कह रही थी, लेकिन मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ना ये शेयर करूँ मेरी परेशानी, शायद आपके पास ना इसका हल हो। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करके ना मेरे साथ जुड़ जाएँ। अच्छा, छोटी टिप्स आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूं कि ग्रोसरी लेने के लिए ना आप कोशिश करें कि पहले सबसे पहले ना अपने केबिन का विज़िट करें और साथ ही साथ ना एक लिस्ट बनाती रहा करें कि कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है, कौन सी आने वाली है। जब आप लिस्ट बना के जाती हैं ना तो फिर आपके ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ उठाने का ना नहीं होता। नहीं तो अक्सर होता है कि जब आप ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं ना तो फिर आपका दिल होता है मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी उठा लूँ, जिसकी वजह से ना बजट बहुत आउट हो जाता है। लेकिन जब आप बिल करवाने आते हैं ना तो फिर पता चलता है कि मैंने क्या-क्या खरीद लिया है और क्या-क्या ले लिया है। तो पहले मेरे साथ भी मैंने बस चीज़ें उठाती रहती थी, ये उठा लिया, वो उठा लिया, तो बहुत ज़्यादा बिल मेरा बन जाता था ग्रोसरी का ना। तो अब मैं बहुत समझदारी से और बहुत सोच-सोच के, क्योंकि महँगाई इतनी ज़्यादा है ना कि आप परेशान नहीं हैं, आपकी आपे भी सिंपल, मैं कहती हूँ कि हाउसवाइफ़ है जो भी अपने कम वसाइल में रह के अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश करती है। इसी के साथ अगर आपको आपके पास भी कोई टिप्स है ना तो ज़रूर अपनी आप ही को बताया करें कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएँ हमारी सानी के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे टॉपिक देते हैं ना कि आप इस वीडियो पे ना इस टॉपिक पे ना वीडियो बनाएँ, हमें बताएँ हम किस तरह से फ़ॉलो करें। क्योंकि जो इंसान है ना, जब इंसान किसी से कुछ सीखता है ना तो किसी का कुछ देखता है, तो फिर उसको बड़ा, मैं कहती हूँ कि बहुत सी ऐसी आइडियाज़ मिलते हैं। तो जैसे आप मेरी वीडियो देख के तो बहुत कुछ सीख जाती हैं ना, मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट करती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। लेकिन जब आपके कमेंट नहीं आते ना तो फिर मैं बहुत थोड़ी-सी ना हो जाती हूँ कि भई मेरे पास कोई अच्छी ऑडियंस नहीं है, कोई मेरा नहीं देख रहा। अच्छा कि व्यूज़ अच्छे होते हैं, लाइक्स भी आते हैं, लेकिन मुझे ना आप लोगों के कमेंट का बहुत इंतज़ार होता है। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों के साथ ना मैं एक और मज़े का हैक शेयर करूँ कि जो नाइफ़ तेज़ करने के लिए ना अक्सर होता है ना कि आप इस तरह से नाइफ़ का जो टूल होता है वो लेके आते हैं, किसी के पास नहीं होता, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जो कप ख़राब हो जाता है ना, जो टूट जाता है या जिसकी हैंडल टूट जाता है कप का, उसको आप फेंके ना, उसके ऊपर ना कुछ इस तरह से ना आप नाइफ़ तेज़ कर सकते हैं। इतनी अच्छे से ये नाइफ़ तेज़ होती है ना और आपका कप भी जो टूटा हुआ है ना वो भी काम आ जाता है। तो ये छोटे-छोटे से जो आइडिया होते हैं ना, ये बड़े काम के होते हैं। तो आपने नाइफ़ तेज़ करनी है ना तो कप इस तरह से सँभाल लें जो टूट गया है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू और मज़े के इन्फॉर्मेटिव और घरदारी के मुतल्लक़ बहुत सारी बातों के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।